حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہی فوت ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو قبر مبارک میں اتارا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب یہ 80 سال سے زائد کی عمر میں فوت ہوئے تھے، اور ان کے فوت ہونے کا سال کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب میں محصور تھے، تو یہ جب ان کا یہ محصور ہونے کا 3 سال کا عرصہ ختم ہوا تو اس کے بعد ابو طالب اس دنیا سے کوچ کر گئے، فوت ہو گئے، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہوا، اس لیے اس سال کو عام الحزن بھی کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کے بارے میں اصح صحیح قول یہی ہے کہ ان کی موت حالت کفر میں ہوئی تھی، وہ اسلام نہیں لائے تھے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی مفسرین اکرام پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ جو آیت ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے چچا جان، آپ نے ساری زندگی میرا بہت ساتھ دیا، میرا بہت خیال رکھا، مجھے دشمنوں کی ایذا رسانی سے محفوظ رکھنے میں بہت کردار ادا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے میرے چچا جان، آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں قیامت والے دن گواہی دوں گا کہ میرا چچا مسلمان تھا۔ تو ابو طالب کہنے لگے کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ لوگ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، چنانچہ انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت پریشان کرنے لگی کہ میرا وہ چچا جس نے ساری زندگی میرا ساتھ دیا آج حالت کفر میں اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اس موقع پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، من احببتا، جس کو آپ چاہتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو ابو طالب کا بھی اس دنیا سے انتقال جب ہوا تو حالت کفر میں ہوا۔